ہمارے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہم لاتے ہیں آپ کے لیے ہمیشہ کچھ ایسا کہ جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک شہر کی تاریخی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ شہر لاہور کو قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس قدیم شہر کی کہانی نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ اس شہر کا نام کس نے رکھا اور یہ کس سے منسلک ہے؟ لاہور کی تاریخ۔ لاہور، جس کا شمار پاکستان کے قدیم شہروں میں ہوتا ہے، جغرافیائی لحاظ سے 1,90,022 طول بلد اور 3,10,050 عرض بلد پر واقع ہے۔ تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی لحاظ سے ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اس کی طویل تاریخ ماضی کے سحر میں گم ہے اور اس کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں صرف اور صرف روایات اور قیاس ملتے ہیں، مگر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ راجہ رام چندر کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام کسوا تھا، جس نے قصور کی بنیاد رکھی، اور دوسرے کا نام لوح تھا، جس نے لاہور بسایا۔ شروع میں لاہور کا نام لاہور تھا، جو آہستہ آہستہ لاہور بن گیا۔ اس تاریخی روایت سے اس کا قدیم ہونا از خود واضح ہو جاتا ہے۔ لاہور کا ذکر ہمیں کسی بھی قدیم غیر اسلامی کتاب میں نہیں ملتا، صرف عہد اسلامی کی کتاب حدود العالم میں ملتا ہے، جو تقریباً سن 994 کی تصنیف ہے۔ اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں لاہور ملتان کے ماتحت تھا۔ ملتان کا حاکم قریشی کہلاتا تھا۔ الغرض تاریخ میں لاہور کی موجودگی کا واضح ثبوت سبکت الدین اور اس کے بیٹے محمود غزنوی کے حملوں کے دوران ملتا ہے، جب اس نے شمالی ہند فتح کیا، جس کی نشاندہی محکمہ آثار قدیمہ نے بھی 1959 میں قلعہ لاہور میں جدید خطوط پر کھدائی کرنے کے بعد کی۔ کھدائی سے ملنے والے آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس قلعے کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، لیکن عہد غزنوی سن 976 سے لے کر ابراہیم لودھی سن 1526 تک آنے والی حکومتوں میں لاہور کو ایک نمایاں مقام حاصل رہا۔ اس سلسلے میں سلطان محمود غزنوی نے 1021 کو لاہور فتح کرنے کے بعد ایک نیا قلعہ تعمیر کروایا۔ برصغیر کے پہلے مسلم سلطان قطب الدین ایبک کی تاج پوشی قلعہ لاہور میں ہی ہوئی، اور اسی شہر میں وہ چوگان کھیلتا ہوا جاں بحق ہو گیا۔ اس طرح جب تغلب سلطنت زوال کے دہانے پر پہنچی تو شیخا کھوکھر لاہور پر قابض ہو گیا۔ 1421 میں سید مبارک شاہ نے شیخا کھوکھر کے بیٹے جسرت کھوکھر کو شکست دے کر لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ اولین مغل بادشاہ جہیر الدین بابر کے ہاتھوں لاہور شہر کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا، مگر بعد کے مغل شہنشاہوں نے لاہور کی کافی پذیرائی کی۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دینے کے بعد ہیبت خان نیازی کو حاکم لاہور مقرر کیا، جس نے قلعہ لاہور میں رہائش اختیار کی، لیکن زیادہ دیر قیام نہ کر سکا اور دوبارہ ہمایوں کنان حکومت پر قابض ہو گیا۔ ہمایوں کی اچانک موت پر اس کے بیٹے جلال الدین اکبر کی تاج پوشی قلعہ نور میں ہوئی، تو اس وقت اکبر کی عمر 12 سال تھی۔ وہ 1557، 1571 اور 1586 کو لاہور آئے اور باقاعدہ طور پر پختہ اینٹوں کے ساتھ قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت کی اور لاہور کو دارالسلطنت بنایا۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر انان حکومت سنبھالنے کے بعد 1606 میں لاہور آیا اور 1 سال تک قلعہ میں قیام کیا۔ یہاں قیام کے دوران بہت سی عمارات تعمیر کروانے کا حکم صادر فرمایا۔ جہانگیر کے بعد اس کے بیٹے شاہ جہاں نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال میں شاہی قلعہ لاہور میں خوبصورت عمارات تعمیر کروانے کا حکم جاری کیا۔ صوبیدار وزیر خان کے زیر انتظام تمام نئی عمارات کی تعمیر مکمل ہوئی اور 1638 میں شاہ جہاں قلعہ میں کچھ عرصے کے لیے قیام پذیر ہوئے۔ شاہ جہاں کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر انان حکومت کا مالک بنا اور 1658 کو لاہور تشریف لے آیا اور قلعہ کا جائزہ لیا اور ضروری احکامات جاری کیے۔ بادشاہی مسجد اور عالمگیری دروازہ انہی احکامات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں میں باہمی محاذ آرائی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے مختلف فتنوں نے سر اٹھایا اور مغل خاندان کا
کوئی بھی حکمران دوبارہ لاہور نہ آ سکا، تو مختلف علاقوں میں مختلف حکمران بن گئے۔ پنجاب پر سکھ قابض ہو گئے۔ سکھوں میں راجہ رنجیت سنگھ 1799 میں لاہور پر قابض ہوا اور ایک بہت بڑا جشن قلعہ لاہور کے نام سے منعقد کروایا اور اسی جگہ پر رہائش پذیر ہو گیا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا کھڑک سنگھ 1 سال حکومت کرنے کے بعد مر گیا۔ اس کے جانشین بھی سیاسی انتشار کا شکار ہو گئے اور آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے قلعہ کی کئی عمارتوں کو کافی نقصان پہنچا۔ سب سے آخر میں دلیپ سنگھ نے حکومت سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف رانی جندراں رنجیت سنگھ کی بیوی اور کچھ سکھوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جس کے نتیجہ میں انگریز فوج قلعہ پر قابض ہو گئی اور 1849 کو راجہ دلیپ سنگھ کو معزول کر کے سکھ حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور مکمل طور پر لاہور انگریزوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ 1849 سے 1927 تک شاہی قلعہ انگریز کا مسکن رہا۔ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں کافی تبدیلیاں کی اور مختلف عمارتوں کو گرا کر فوجیوں کی آسانیوں کے لیے گرجا گھر، شراب خانے، دفاتر اور کئی اسلحہ خانے بنائے، جس سے تاریخی ورثہ کو کافی نقصان پہنچا۔ بالآخر 1927 میں محکمہ آثار قدیمہ نے اس قلعہ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کو اصل حالت کے مطابق بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ کاوش آپ احباب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔